صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाजिर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना साहिबुल जिहाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार जिहाद फरमाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا، نماز کا اہتمام کیا اور رمضان کے روزے رکھے، تو اس کا اللہ پر یہ حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے، چاہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے یا اسی سرزمین پر بیٹھا رہے جس میں پیدا ہوا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ سن کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم لوگوں کو اس کی بشارت نہ دے دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہشت میں 100 درجے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کیا ہے، ان میں سے ہر 2 درجوں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان میں ہے۔ چنانچہ جب بھی تم اللہ سے کچھ مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ وہ اوسط اور بلند درجے کی جنت ہے اور اسی کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اسی سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں۔ ناظرین کرام، آج پوری دنیا میں اور بالخصوص پاکستان اور سرزمین جنت نظیر کشمیر میں یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے۔ ہماری آج کی جو گفتگو ہے اس کا ابتدائیہ جو ہے اس پہ ہم کشمیر کے حوالے سے بات کریں گے۔ ایشیا کو اہل نظر کا کہنا ہے کہ ایشیا کو اگر ایک انگوٹھی کہا جائے تو اس کا نگینہ کشمیر ہے، اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ یہ پاکستان کی شاہ راگہ کشمیر۔ ناظرین کرام، کشمیر کی سرزمین وہ ہے جس میں آج تک خون کی ندیاں بہا دی گئیں، جو لوگ آزادی کے لیے تڑپ رہے تھے، کتنے لاکھوں مسلمان نوجوانوں کو، بزرگوں کو، ماؤں بہنوں کی آبرو ریزی کی گئی، کتنے نوجوانوں کو شہید کیا گیا، اور وہ آج تک اس آزادی کی جنگ جو ہے وہ لڑ رہے ہیں۔ اور کشمیر میں ظلم کی انتہا، ہر روز وہاں مسلمان معصوم نوجوانوں کا خون بہہ رہا ہے جو آزادی کے لیے اپنی آواز بلند کرتے ہیں۔ میں تو اسی پہ یہی مجھے یاد آتا ہے بہت اعلیٰ جو شعر انہوں نے کہا تھا ہمارے بزرگ جو تھے کہ وہ لوٹی لوٹی مساجد، وہ تباہ خانقاہیں، شب و روز تک رہی ہیں میرے غازیوں کی راہیں، جہاں گردنیں کٹی ہیں، جہاں عصمتیں لٹی ہیں، کسی میر کارواں کو وہ پکارتی ہیں راہیں، سر کفر توڑنا ہے مجھے اے خدا عطا کر، کسی غزنوی کے بازو، کسی غزنوی کی باہیں۔ اور کشمیر کی بیٹی صبح سے شام تک جس طرح چیخیں مار کے کسی محمد بن قاسم کی آج بھی منتظر ہے، کسی صلاح الدین ایوبی کی آج بھی منتظر ہے۔ اللہ کرے کہ عالم اسلام کو کوئی ایسا مجاہد آ جائے جو کشمیر کی معصوم بیٹیوں کی مدد کے لیے پہنچے اور جا کے ان ظالموں کو ان کے ظلم کے انجام تک پہنچا دے۔ ابھی تک دختر بدحال تجھ کو یاد کرتی ہے، ابھی تک عصمت پامال تجھ کو یاد کرتی ہے، نہاں خانہ دل کو مورد آلام کرتی ہے، مسلمان تیری غیرت کے ماتم میں صبح کو شام کرتی ہے۔ ہماری غیرتوں کو آواز دی جا رہی ہے۔ کشمیر کے لیے ہمیں مدد کرنی چاہیے اپنے اس مسلمان بھائیوں کی، جو ظلم اور زیادتیاں ہوتی ہیں، بوڑھے جوان بچے رو رو کے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے آواز بلند کریں۔ آج ہمارا جو پہلا سیگمنٹ ہے آج کے پروگرام کا وہ تو کشمیر کے حوالے سے ہے، اور پھر جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ بھی ایک اتنی بڑی شخصیت کے بارے میں ہے۔ پہلے میں کشمیر پہ بات کر لوں اور پھر میں آج اس جرنیل عظیم، اس عظیم جرنیل کا ذکر کروں گا جس کا مقابلہ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم، جو سربراہ افواج تھے، جو چیف کمانڈر تھے، جو امیر عساکر تھے بدر و احد کے، ان کو چھوڑ کر اور فتح خیبر کے جرنیل کو چھوڑ کر باقی تاریخ اسلام میں اس کے مقابلے کا کوئی آدمی نہیں آیا۔ وہ ہم بات ان کی شخصیت کے حوالے سے بات کرنے کی سعادت اگلے سیگمنٹ میں کریں گے۔ پہلے میں آج مہمانوں کا تعارف کرا دوں۔ میرے ساتھ آج اسلام آباد اسٹوڈیو سے جناب محمد عبداللہ گل صاحب ہیں، اور عبداللہ گل کا تعارف یہ ہے کہ جنرل حمید گل کے صاحبزادے ہیں، پاکستانی فوج کا قابل فخر فرزند تھا، اور ساری عمر دین اسلام کی اور کشمیر کی آزادی کے لیے جرت اور ہمت سے جس طرح بات کی، کوئی دوسرا نام میرے ذہن میں پاکستان میں نہیں آتا۔ ان کے صاحبزادے ہیں، اس لیے ان کو آج اسلام آباد اسٹوڈیو سے میں نے رکھا۔ کشمیر پہ یہ بات کریں گے۔ لاہور اسٹوڈیو سے میرے ساتھ آج حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے جناب
میرے سپر سٹار، آپ ان سے واقف ہیں، پروفیسر محمد اعظم نوری. ان کے ساتھ آج ڈپٹی اور سپر سٹار دونوں اکٹھے ہو گئے ہیں. جناب پروفیسر ڈاکٹر غلام محی الدین صاحب میرے ساتھ ہیں. عبداللہ گل صاحب آپ کا بھی شکریہ اور یہاں کے مہمانوں کا بھی. آپ سے شروع کرتا ہوں، یہ کشمیر کا قضیہ کیا ہے؟ بہت مختصر چند فکروں میں ہمیں بتا دیں، اور کیا کرنا چاہیے یہ بھی بتا دیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم. آپ کا بہت شکریہ. یقیناً آج کا دن جو ہے وہ ایک بلیک ڈے کے طور پر ہم سمجھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ یہ نعرہ بھی لگاتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان. میں اس سے اتفاق بالکل نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخی پس منظرنامے میں اگر دیکھا جائے تو 19 جولائی سن 1947، 26 دن قبل پاکستان کے آزاد ہونے سے کشمیریوں نے الحاق پاکستان کا اعلان کر دیا تھا. اور اس کے بعد جو ہے وہ 26 اکتوبر سن 1947 تک، جب تک کہ ہندوستان نے اپنی ناپاک فوج کو جنت نظیر کے اندر نہیں اتارا، وہ پاکستان کا حصہ تھا. تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ ان کی مختلف آراء ہے، تو آج آپ کی وساطت سے میں نے کہا یہ کلیئر کر دوں. اس کے بعد جب انہوں نے یہ فوج اتار دی تو اس وقت کے جنرل ڈگلس گریسی صاحب جو تھے، جو کمانڈر ان چیف تھے، ان کو قائد اعظم محمد علی جناح نے حکم دیا کہ آپ جو ہے وہ فوج کشی کریں اور فوج کو وہاں بھیجیں کشمیر میں. انہوں نے یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جناب میرے کمانڈر ان چیف جو ہیں وہ آپ نہیں ہیں، بلکہ میرے کمانڈر جو ہیں وہ وائس رائے آف انڈیا ہیں، جو وہاں نیو دلی میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے اوپر قائد اعظم نے جو ہے اپنے جو ہمارے محسود اور وزیر قبائل تھے ان کو اپیل کی، اور انہوں نے قائد اعظم کے حکم پہ لبیک کہا اور انہوں نے کشمیر کا رخ کیا. آج بھی محسودوں اور وزیروں کی جو قبریں ہیں وہ آزاد پتن کے اوپر موجود ہیں، اور سری نگر تک یہ لوگ پہنچ گئے. لیکن کیونکہ یہ ریگولر فوجیں نہیں تھیں، اس لیے جو ہے وہ وہاں جا کے یہ تھوڑے سے تتر بتر ہو گئے، اور معاملات جو تھے وہ اس حد تک پہنچے کہ آج جو اس کشمیر کا ہم ذکر کرتے ہیں جو پاکستان کے ساتھ ہے، وہ مرہون منت ہے ہمارے ان قبائل کا. اب نہرو جو ہیں جب پٹنا شروع ہوئے تو نہرو نے 2 قراردادیں جو ہیں وہ یونائٹڈ نیشن میں بھاگے اور کہا کہ یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ مدد کرے اور کشمیر کے اندر ہم حق خود ارادیت دینے کے لیے تیار ہیں. ایک ایسا رائٹ آف ووٹ جس سے پتہ چل جائے گا کہ کیا کشمیر ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتا ہے یا پاکستان کا حصہ بننا چاہتا ہے. تیسری کوئی آپشن نہیں ہے اس کے اندر، نہ کوئی آزاد ریاست کی، نہ کوئی اور آپشن جس کو پرویز مشرف بعد میں جو ہے آؤٹ آف باکس سلوشن جو تلاش کرنا چاہتے تھے وہ بھی غلط تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس دن سے لے کے آج تک 2 لاکھ کے قریب جو ہمارے مائیں بہنیں بیٹیاں اور ہمارے بھائی جو ہیں وہ شہادت پا چکے ہیں کشمیر کے اندر. 11,500 عورتوں کی اجتماعی عصمت دری جو ہے وہ وہاں کی گئی ہے، اور اسی طریقے سے 35,000 مختلف جوان جو ہیں ان کو مختلف جیلوں میں بغیر قصور کے جو ہے وہ بھرا ہوا ہے، اور 7,500 وہ نوجوان بچے ہیں جن کو ماورائے عدالت جو ہے وہ اٹھا کے تھانوں کے اندر جو ہے ان کو جو ہے وہ صعوبتوں کا شکار ہیں. کیا کرنا چاہیے عبداللہ گل؟ بتاؤ، صرف 2 فکروں میں بتاؤ کہ کیا کرنا چاہیے آج ہمیں. میں صرف قائد اعظم کی 1000 سالہ پالیسی کو جانتا ہوں، 1000 سالہ جنگ کی پالیسی کو جانتا ہوں، کیونکہ سیاسی سفارتی اخلاقی نہیں، وہ ہمارے بہن بھائی ہیں، ہمارے ملک کا حصہ ہیں، اور میں مجاہد کا بیٹا ہوں. میں تو جہاد کی بات کرتا ہوں، سیدھی سی بات. خدا کے لیے ہم آپ 92 ہیں، صبح نور ہیں، خدا کے لیے ہمیں اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. بہت شکریہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن
وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. عقابی نگاہیں، بلند خیالی، شعلہ نوائی، پختہ قوت ارادی کے قابل رشک نمونہ، ظاہری اور باطنی حسن و جمال میں باکمال، جاہ و جلال کا پیکر، شجاعت، بہادری، جرت میں بے مثال، شاہ سواری، نیزہ بازی، شمشیر زنی کے ماہر، بے خوف، زندہ دل، مہم جو جرنیل اعظم سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی عظمت اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتی ہے کہ محسن کائنات، اللہ کے محبوب، رحمت کل جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیں. جب ملاقات ہوتی ہے پہلی تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے کہا خالد تیری عقل و دانش اور فہم و فراست کی بنا پر مجھے یقین تھا کہ تم ایک نہ ایک دن ضرور اسلام میں داخل ہو جاؤ گے. اور پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا تھا ان کے بارے میں؟ کہا اب خالد جیسا بیٹا جننا ماؤں کے لیے محال ہے. ایک بہت بڑا عرب شاعر خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. لوگوں نے کہا حضرت یہ بہت بڑا شاعر. آپ نے کہا میں جانتا ہوں، انہوں نے خالد بن ولید کے لیے ان کی مدح میں کوئی چیزیں لکھی ہیں، کوئی شاعری کی ہے. آپ نے کہا مجھے چیزیں سناؤ. جب اس نے سیدنا خالد بن ولید کے بارے میں اپنی وہ جو نظم تھی وہ منقبت ان کو سنائی ان کے وصال کے بعد، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نے یہ نظم تو پڑھی ہے لیکن تم نے خالد بن ولید کا حق ادا نہیں کیا. خالد بن ولید اتنا بڑا انسان تھا، اتنا بڑا جرنیل تھا کہ جب ان کا وصال پاک ہوا ان کی بہن رو رہی تھی ان کی قبر کے پاس، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ زار و قطار رونے لگ گئے. ناظرین کرام، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عظمت اس سے بھی ثابت ہے. مسلمانوں کی تو تاریخ بڑی پڑی ہے جنہوں نے ان کی تعریف میں رطب اللسان، لیکن جرمن کا بہت بڑا جرنیل جنرل رومیل جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اتنا بڑا بہادر تھا، وہ اور نپولین کی اتنی جو مہم جوئیاں جو ہیں ان کی لوگ تعریف کرتے ہیں. دونوں نے کہا ہے کہ خالد بن ولید جیسا تاریخ نے کوئی جرنیل پیدا نہیں کیا. ہم ان کے اسٹریٹجی تھے وہ اختیار کرتے تھے. اور مجھے وہ یاد آتا ہے کہ نپولین نے ایک دفعہ کہا تھا کہ یہ جو امپاسبل کا لفظ ہے، ناممکن، اس کو ڈکشنری سے نکال دینا چاہیے. کوئی شے ناممکن نہیں ہے، لیکن واٹرلو میں وہ ناممکن کو ناممکن نہ ثابت کر سکا. خالد بن ولید 125 جنگوں میں گئے ہیں اور 33 سے 34 جنگیں تو وہ تھی جن میں سربراہی کی ہے. کسی ایک جنگ میں خالد بن ولید نے شکست کا منہ نہیں دیکھا، ہر جنگ میں فتح حاصل کی ہے. ہم دنیا کے جرنیلوں کی تاریخ پڑھتے ہیں، ہمارے سامنے بڑے بڑے جرنیلوں کی تاریخ ہے کہ جی جو دنیا کے بڑے بڑے جرنیل تھے وہ سامنے آئے، ان کی لوگ بڑی تعریف کرتے ہیں، لیکن ایک بات کا خیال نہیں کرتے. وہ جتنے بخت نصر ہو، نپولین ہو، سکندر کی داستانیں ہوں، یہ سب لوگ ان کا ذکر کرتے ہیں، لیکن یہ سب لوگ وہ تھے جو طاقت میں، تعداد میں، قوت میں اپنے دشمن سے زیادہ تھے. رومی تھے، ایرانی تھے، اپنے دشمنوں کے مقابلے میں طاقت میں زیادہ تھے، لیکن نہتوں کو لے کر، ٹوٹی ہوئی تلواروں کو لے کر، زنگ زدہ نیزوں کو لے کر جو آدمی نکلتا ہے، جو ہاتھیوں کے مقابلے میں گھوڑے سے لڑتا ہے، وہ خالد بن ولید ہے. جو 3000 کو 2 لاکھ سے لڑا دیتا ہے وہ خالد بن ولید ہے. جو 60,000 کو 60 آدمیوں کی مدد سے فتح کر لیتا ہے وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ان کی عظمت کو سلام. وہ جس جنگ میں گئے ہیں، جیسے جیسے انہیں مار کے بپا کیے ہیں، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اس سے بڑھ کے مقام کیا ہوتا ہے؟ مدینہ منورہ کے منبر پہ بیٹھے ہوئے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ اب جنگ موتا میں، اب اس وقت فرماتے ہیں دیکھ کے کہ زید بن حارثہ شہید ہو گئے ہیں، جعفر طیار شہید ہو گئے، عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے. اب تلوار، اللہ کی تلوار سیف اللہ کے ہاتھ میں آ گئی ہے. اور پھر ان کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ فتح نصیب کرنا خالد سیف اللہ کو. پھر تاریخ نے دیکھا کہ آخری وقت اپنے بستر پہ لیٹے ہوئے تھے. کہا میرے سارے جسم کے اوپر کوئی ایک جگہ ایسی نہیں جہاں پہ زخم نہ ہو.
شہادت کی آرزو میں لے کے نکلا تھا، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ میں تو شہادت کی تڑپ اور طلب میں کوئی جسم کا حصہ نہیں چھوڑا جہاں پہ تیر تلوار نیزوں کے زخم نہ ہوں، لیکن جس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جس کی حفاظت کی دعا کر دیں، اللہ کی تلوار کو کوئی دنیا کا بندہ توڑ نہیں سکتا۔ اللہ کی تلوار کیسے ٹوٹ سکتی تھی؟ آج خالد سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں سچی بات بتاؤں، میں ساری رات پڑھتا رہا ہوں، مختلف کتابوں کا انبار میرے دائیں بائیں تھا، میرا جی چاہتا تھا میں آج خود ہی سارا پروگرام کر دوں، پھر میرے آنسو نہیں تھمتے تھے، میں نے کہا نہیں، میں جاؤں اپنے ناظرین کے لیے اپنے اچھے اسکالرز کی انہوں کو باتیں سناؤں۔ خالد بن ولید کا نام آتا ہے نا، مجھے ایسے لگتا ہے میں کسی گھوڑے پہ سوار میں صحرا کے اندر چلا گیا ہوں۔ وہ اسٹریٹجی جو تھی سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ، اور وہ جذبہ جو پیدا کرتے تھے اپنے ساتھیوں میں، وہ کمال کا، خطیب بھی با کمال تھے۔ ان کے واقعات ہمارے آج کے اسکالر آپ کو بیان کریں گے۔ میں ابتدا کر رہا ہوں جناب پروفیسر اعظم نوری سے۔ جی نوری صاحب ایسا ہی ہے نا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے غازی صاحب کہ جیسی عظیم ہستی حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، مجھے محترم عبداللہ گل صاحب کی گفتگو سے حضرت خالد بن ولید کا وہ کردار یاد آ رہا تھا جو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر انہوں نے وادی نخلہ میں ادا کیا، کہ جہاں پر مشرکین اور کافرین کا وہ بہت بڑا بت عزا پڑا ہوا تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا انتخاب کر کے بھیجا تھا کہ جاؤ سرزمین عرب کو اب اس بت سے پاک کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اور حضرت خالد بن ولید جب وہاں پہ پہنچے تھے تو آپ نے اس بت کو بالکل ڈیمولش کرنے کے بعد جو جملے کہے تھے نا وہ بڑے خاص ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کفرانک لا سبحانک، میں تیرا انکار کرتا ہوں، تیری پاکی بیان نہیں ہو سکتی۔ انی وجدت اللہ قد اہانک، میں نے اللہ کو پایا ہے کہ اس نے تمہیں ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ وہ حقیقتیں ہیں غازی صاحب کہ خالد بن ولید آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جب حاضر ہوئے نا تو آ کر عرض کرتے ہیں آقا کہ میں حیران تھا کہ دنیا کس قدر دھوکوں میں پڑی ہوئی ہے کہ میرا والد 3 دن اس بت کے سامنے جا کے بیٹھا رہتا تھا اور 100 اونٹ ذبح کرتا تھا اس کے لیے، اور میں حیران ہوا ہوں آج اس کو اپنے ہاتھوں سے ڈیمولش کرنے کے بعد کہ وہ ایک پتھر کے لیے یہ کچھ کرتا تھا، لا یسمع ولا یبصر لا یضر ولا ینفع، جو نہ دیکھ سکے نہ سن سکے نہ فائدہ دے سکے نہ نقصان دے سکے۔ اور یہ کرم ہے، آگے جملہ بولتے ہیں الحمدللہ الذی اکرمنی بک یا رسول اللہ، شکر ہے اس مولا کا جس نے آپ کے وسیلے سے ہمیں یہ عزتیں عطا فرمائی ہیں، یہ عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ آج بھی جو عزتیں ہمیں ملی ہیں اس میں کوئی شک نہیں، انہی کا صدقہ ہے، کوئی اس میں شک نہیں ہے، بلکہ اپنا غازی صاحب اگر آپ اس بات کو بہتر سمجھتے ہیں کہ ہسٹری میں اگر ڈیپتھ میں جا کے دیکھا جائے تو اسلام کی اصل حفاظت میں جو سب سے بڑا رول نظر آتا ہے پریکٹیکلی میدان جنگ میں، وہ حضرت خالد بن ولید کا نظر آتا ہے۔ وگرنہ رومن امپائر، ایرانی سلطنت جو ہے وہ تو درپے تھی کہ اسلام کو جو ہے وہ روند کے رکھ دیں، جڑ سے اکھاڑ دیں، اور وہ لاکھوں کے لشکر لے کے آتے تھے۔ انہوں نے پوری اپنی طاقت جو ہے وہ ایک جگہ پہ اکٹھی کر لی تھی، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب دونوں نے مل کر چاہا کہ ہم اسلام کو جو ہے وہ ختم کریں، لیکن سامنے جو سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے وہ حضرت خالد بن ولید تھے۔ میں ان کا ایک لقب، آپ نے سیف اللہ بیان کیا، ویسے تو ان کے بہت سے القابات ہیں لیکن ایک لقب ان کا بڑا خاص ہے جس سے ان کی شخصیت شروع سے ہی اللہ رب العالمین نے کس طرح اس کی گرومنگ کی تھی۔ ابھی آپ ٹین ایج میں تھے کہ آپ کا ایک لقب تھا صاحب القبۃ والآئنہ۔ اب اس کا مطلب کیا تھا کہ ایک تو عرب کی جو فوج تھی اس میں جتنے بھی گھڑ سوار تھے، کیولری جو فورسز ہوتی ہیں، اس کے آپ کمانڈر تھے، آپ اس کے ہیڈ تھے، آپ اس کو ساری کو ڈیل کرتے تھے۔ دوسرا، اس فوج کا جتنا بھی اسلحہ ہوتا تھا وہ جس جگہ پہ اکٹھا ہوتا تھا اس کو کس کو دینا ہے، کیسے مینج کرنا ہے، کتنا جمع کرنا ہے، کتنا لے کے جانا ہے، اس سارے کے انچارج بھی آپ تھے، اس سارے کے انچارج بھی آپ تھے۔ اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے جملہ کہا
کہ آقا نے فرمایا کہ خالد مجھے یقین تھا کہ تجھے رب نے وہ روشن عقل دی ہے جو تجھے بھلائی کی طرف آنے کی طرف بہت جلد لے کے آئے گی. میں یہاں پر حضرت خالد بن ولید کی خود اپنی ان کی جو فیلنگز تھی وہ عرض کرنا چاہتا ہوں. غزوہ بدر میں، احد میں، خندق میں، ہر جگہ پہ مشرکین کی طرف سے آئے، لیکن ان کا یہ جملہ خاص ہے. وہ کہتے ہیں لیس موطن اشہدہ الا ان صرفت منہ انی ارا نفسی انی مودع نفسی الی غیر موضع او کما قال. کہتے ہیں میں جس جنگ میں بھی شریک ہو کے واپس آیا نا، تو واپس آ کے میرا ضمیر اندر سے مجھے یہ ضرور جھنجھوڑتا کہ خالد تجھے جہاں ہونا چاہیے وہاں تم نہیں. وہاں نہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وہاں نہیں ہو تم جہاں فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی ہنا بندی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے بچپن میں کشتی ہو گئی تھی اور فاروق اعظم کتنے طاقتور، ان کی ٹانگ توڑ کے رکھ دی کشتی میں. جی قبلہ گاہی صاحب، ہائے 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 کیا بہادر حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت جب ہم دیکھتے ہیں تو ہزارہا پہلو ہیں، جن میں سے خاص طور پہ ان کا وہ کردار مجاہد ختم نبوت اور ناموس رسالت، ایک غیرت دینی، غیرت دینی، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ مصدر فنون حرب آنے والے دور میں جنگ کے جتنے بھی اسلوب ہیں ان کی ذات سے سیکھے گئے. اس پہ ایک بہت بڑی اکیڈمی ہونی چاہیے جو اس پہ ریسرچ کرے. اسی طرح وارث روحانیت مصطفیٰ، اچھا ہر جنگ میں جہاں بھی نگاہ مصطفیٰ ان پہ رہتی تھی. جی اس پہ میں بات کرتا ہوں. پگڑی، جی پگڑی، اس میں موئے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور آپ دیکھیں ایک مرتبہ وہ گھر رہ گئی تو پھر حضرت جناب ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو حضور خواب میں ملے کہ وہ پھنس گئے ہیں اور تم ان کی جا کے مدد کرو. اور وہ جناب ابو ام تمیم کو دیکھتے ہیں وہ جا رہی ہیں تو پوچھا، کہا یہ ٹوپی گھر رہ گئی ہے. تو ان سے پوچھا گیا حضرت جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اعتمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحلق راسہ، حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے عمرہ کیا اور جب بال اتروائے تو یہ جو پیشانی کے بال تھے یہ میرے حصے میں آ گئے. فجعلتها فی هذه القلنسوہ، اس ٹوپی میں میں نے وہ حضور کے بال رکھے ہوئے ہیں. اور ان کی برکت یہ ہے کہ فلم اشہد قتالا وہی معی الا رزقت النصر، ایک بھی جنگ ایسی نہیں لڑی میں نے جس میں یہ ٹوپی میرے سر پہ نہ ہو. اس کی وجہ سے اللہ حضور کے بالوں کے تصدق سے مجھے منہ مبارک کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ مجھے فتح عطا فرماتا ہے. قبلہ گاہی صاحب ان کا ایک جو پہلو یہ ہے وار سٹریٹجی کے حوالے سے، اس پہ میں ایک دو باتیں کرنا چاہتا ہوں. کمک کا اور رسد کا لشکر تک پہنچنا یہ بہت ضروری ہے. ابھی اس پہ ریسرچ آئی ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو جنگیں ہاری گئی ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ رستے سے کمک اور رسد اس کو بند کر دیا گیا. اس وجہ سے آپ سب سے پہلے اس چیز کا اہتمام کرتے تھے. دوسری چیز، آپ جب بھی لشکر کو تیار کرتے تھے تو قبائلی جو عصبیت ہوتی تھی اس کو اسلام کا رنگ دے دیتے تھے. صحیح. مثلاً آپ دیکھیں کہ یمامہ میں آپ نے 40,000 کا لشکر ہے تو آپ نے 1,000 کی ٹولی ہر قبیلے کی الگ الگ بنائی. یہ اس وقت کی ہے جب خطرہ پیدا ہو گیا تھا شکست کا، اس وقت کی ہے. بالکل وہ انہوں نے دھکیل دیا تھا مسلمانوں کی فوج کو پیچھے جی دن میں. تو اس طرح کر کے آپ نے فرمایا اب میں دیکھتا ہوں کہ جنت میں آپ میں سے پہل کون کرتا ہے.
اب اس انداز میں ان کو شجاع. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جنگ موتا میں آپ نے ایک لشکر الگ سے تیار کیا چند کہ تم نے سائیڈ سے گھوڑے دوڑانے ہیں تاکہ ان کی دھول سے دشمن کو یوں لگے کہ پیچھے سے بہت بڑی فوج آ گئی ہے، اس انداز میں. اسی طرح بعد کے میادین میں بھی آپ دیکھیں ہرمز کو آپ نے جب قتل کیا ہے تو اس نے اپنے بندے بلا لیے تھے آپ کو اریسٹ کرنے کے لیے، آپ نے اس کو اس تیزی کے ساتھ گھمایا کہ دشمن کی کوئی تلوار آپ تک نہ پہنچ سکی. اسی طرح آپ دیکھیں ایک جنگ میں نائب رومی سپہ سالار ہے جس کا نام ہے کبکلار. اب اس نے یہ اہتمام کیا کہ ایک عیسائی راہب کو بھیجا جو عرب تھا، اس کو بھیجا کہ تم جا کے حضرت خالد بن ولید کی رات کی جو صورتحال ہے وہ اس کا جائزہ لو. تو وہ ساری رات آپ کے لشکر میں رہا اور واپس جا کے اس نے جو کہا کبکلار کو، اس نے کہا یہ وہ لشکر ہے جو رات کو راہب ہوتا ہے اور دن کے وقت جنگجو ہوتا ہے. ان کا سردار بھی اگر کوئی گناہ کرے تو یہ اس کا بھی ہاتھ کاٹتے ہیں، بڑا اگر کوئی گناہ کرے اس کو بھی وہ وہی، اور عدل ان کے ہاں اس قدر زیادہ ہے. اس نے کہا تھا کہ یہ موت سے اتنا پیار کرتے ہیں جتنا ہم زندگی. جی یہ آپ نے خط لکھا تھا. تو اس پہ کبکلار نے کہا تھا کہ اس لشکر سے لڑائی کی بجائے میں زندہ زمین میں دھنس جاؤں تو یہ میرے لیے بہتر. جی ان سے میں عبداللہ گل صاحب سے بھی ذرا بات کر رہے ہیں. جی عبداللہ گل صاحب، سیدنا خالد بن ولید عظیم جرنیل جس کی اسٹریٹجی دیکھیں نا، کبھی پیچھے ہٹ کے اور کامیابی حاصل کرتے ہیں، کبھی آگے بڑھ کے، اور پھر ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، اس پہ نہیں بلیو کیا. اگر کوئی معاہدہ ہو گیا دھوکے سے بھی ہو گیا اس کی پابندی کی ہے. جی کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میرے لیے تو بہت ہی اعزاز کی بات ہے اور یہ فخر کا مقام ہے کہ میں ایک ایسے عظیم جرنیل کے لیے جو ہے وہ مجھے بات کرنے کا موقع دیا گیا جن کی تعلیمات کو ساری زندگی میرے والد نے پڑھا اور الحمدللہ وہ پاکستان کے عظیم جرنیلوں میں شامل ہوئے، جس کا ذکر آپ نے جنرل رومیل کا کیا. جنرل رومیل وغیرہ جو تھے وہ ان کی صلاحیتوں سے اس لیے متعارف تھے کیونکہ وہ ان کی صلاحیتوں کو انہوں نے جنگ میں باقاعدہ استعمال کیا. اس کا کتاب میں انہوں نے ذکر بھی کیا ہوا ہے. اب حضرت خالد بن ولید کی اگر عسکری زندگی کو دیکھا جائے تو اس کے پیچھے کچھ وجوہات اور کچھ راز ایسے بھی ہیں جس کو سمجھنا ضروری ہے. سب سے پہلے یہ ہے کہ ان کا جو قبیلہ ہے اس کو اکیلے، یعنی کہ لونر قبیلہ جو ہے، یعنی کہ اکیلے رہنے والے لوگوں کے لیے، جو لوگ اکیلے رہتے ہیں اور صحرا میں ان کی، کیونکہ جب وہ ان کی پیدائش ہوئی اس کے بعد پھر ان کو صحرا میں بھیج دیا گیا اور وہاں وہ ایک ایسے بدو خاندان کے ساتھ رہے جس کے ساتھ انہوں نے تقریباً 4 سے 5 سال گزارے اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا اور پھر انہوں نے یہ دیکھا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ صحرا کے اندر رہ کے اپنی سوچ، اپنا جو ایک جو ظاہر ہے بدوؤں کا خون، وہ بدوؤں کا دودھ پی کے جب وہ بڑے ہوئے تو آہستہ آہستہ انہوں نے عسکری معاملات کے اوپر اپنی مہارت جو ہے وہ دیکھنا شروع کی اور اپنے ذہن کو کھولنا شروع کیا اور پھر اس مقام تک پہنچے کہ جب انہوں نے سب لوگوں کو اکٹھا کر لیا اور جس انداز کے اندر انہوں نے سلطنت روم اور سلطنت فارس کو جو ہے وہ شکست دی، اور اس سلطنت روم کے جو آپ بیٹل آف موتا کی بات کر رہے ہیں اسی کے اندر وہ لڑائی اتنی سخت ہو گئی کہ 9 تلواریں جو تھیں ان کی ٹوٹ گئیں اور اسی وجہ سے پھر وہ سیف اللہ کا لقب بھی پایا انہوں نے الحمدللہ. تو وہ واقعی اللہ کی تلوار ثابت ہوئے، لیکن ان کی جنگ حکمت عملی جو تھی وہ اس پائے کی جنگ حکمت عملی تھی کہ دشمن موترف ہو جاتا تھا، اور اس کی وجوہات یہ ہیں کہ انہوں نے جو صحرائی خوبیاں جو تھیں، جو سپاہیوں کے اندر جو ہمارے وہاں اس وقت کے مسلمان جو لوگ تھے، جو بہادر مجاہد تھے، ان کے اندر وہ صحرائی خوبیوں کو شامل کر کے اور ان کو پھر دشمن کے اوپر ہیبت طاری کر دی جاتی تھی، اور وہ جو ٹیکٹکس تھے، وار ٹیکٹکس تھے جو بالکل دشمن کے لیے نئے تھے اور مشکل تھے، وہ ان کو سمجھ نہیں آتی تھی اور اتنی دیر میں جو ہے وہ معاملات جو ہے کہیں سے کہیں نکل جاتے تھے. تو یہ وہ ان کی عسکری جو، اور پھر ساتھ ہی ساتھ ان کی جو انٹیلیجنس تھی،
جس کو آپ خفیہ اداروں کے حوالے سے یعنی کہ آپ کہتے ہیں جو جیسے آج ماڈرن آپ انٹیلیجنس ایجنسیز کا کہتے ہیں، تو انہوں نے اپنا انٹیلیجنس نیٹ ورک قائم کیا اور پھر پکٹنگ کرنا شروع کر دی، یعنی کہ جدھر سامان اور رسد آتا تھا گارڈ کیا جاتا تھا، اس کے دائیں بائیں جو ہیں اپنے لوگوں کو وہاں کھڑا کیا جاتا تھا، جس کی بنیاد کے اوپر کوئی بھی جو اس کے اوپر حملہ تھا اس کو وہاں تک پہنچنے نہیں دیا جاتا تھا حملہ آور کو، اور اس سے پہلے ہی اس کو ختم کر دیا جاتا تھا، جس سے سپلائی لائنز جو تھیں وہ بالکل درست جو ہے وہ چلتی رہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جانباز ہے یا حیدر کرار۔ ناظرین کرام، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک محاذ پہ لڑ رہے ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط ملتا ہے کہ خالد تم جلدی سے ابو عبیدہ بن جراح کی مدد کے لیے شام پہنچو، وہاں پہ لڑائی ہو رہی تھی نصارہ کے ساتھ، بڑی زوردار جنگ، اور مسلمان بڑی مشکل میں تھے۔ اب دن بہت لگتے تھے جو صحیح راستہ تھا اس سے جاتے ہوئے، تو سیدنا خالد بن ولید نے کہا میں انتظار نہیں کر سکتا۔ ناظرین کرام، اس وقت جب میں آپ سے یہ واقعہ بیان کرنے لگا، میں آپ کے سامنے حلفیہ اور قسمیاں کہہ رہا ہوں، میرے سر سے لے کر پاؤں تک جیسے بجلی دوڑ رہی میری یہ کیفیت، مجھے اندازہ نہیں ہو رہا کہ میں کیسے یہ واقعہ آپ سے بیان کروں۔ انہوں نے کہا دیر ہو جائے گی اور ہم ایک شارٹ کٹ رستہ ہے، صحرا کا خوفناک بھی ہے، عین التمر کا راستہ جو ہے، ہم اگر اس سے جائیں تو ہم جلدی 4-5 دن میں پہنچ جائیں گے۔ جو 7 صحابہ تھے، دوسرے کمانڈر تھے، انہوں نے کہا وہ اتنا خطرناک راستہ ہے، پانی کی گھونٹ نہیں، ہمارے جانور مر جائیں گے، ہمارے مجاہدین مر جائیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں میں دیر نہیں کر سکتا۔ اس راستے کو اختیار کرنے کے لیے آپ نے فرمایا 40 اونٹ لو، ان کو خوب پانی پلاؤ پیٹ بھر کے، اس کے بعد ان کے منہ باندھ دو۔ راستے میں ہر روز 10 اونٹوں کو جو تھا وہ ذبح کرتے تھے، ان کے پیٹ سے جو پانی نکلتا وہ جانوروں کو پلاتے، گھوڑوں کو اور اپنے اونٹوں کو پلاتے، اور مجاہدین کو کہا پانی میکسیمم اپنے ساتھ رکھو جتنا ہر کوئی رکھ سکتا ہے، اور کم سے کم اس کو استعمال کرو۔ لہٰذا وہاں سے ان کی انٹیلیجنس بھی شام کے محاذ پہ نصارہ کی انٹیلیجنس بتا رہی تھی کہ وہاں سے سیدنا صدیق اکبر نے اطلاع کر دی، اور خالد کے نام سے کانپتے تھے کہ وہ پہنچنے والے ہیں، لیکن انہوں نے اسٹریٹجی اختیار کی۔ انہوں نے کہا کم از کم پہنچتے ہوئے ان کو 20 دن 15 دن مہینہ لگ جائے گا راستے سے آتے ہوئے، لیکن کمال جائیں قربان خالد بن ولید آپ کی عظمت کے، 5ویں دن وہاں پہ پہنچ گئے یہ اسٹریٹجی اختیار کر کے۔ یہ ہے خالد بن ولید، یہ اتنی تیزی سے جاتے تھے کہ بجلی کی صورت تھی ان کے۔ اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو اور ہمارے جو فوجی حضرات، ہماری جو عساکر ہیں، ان کو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی آپ کی طرف آ جاتا ہوں۔ جی غازی صاحب، میں یہاں پہ قریب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ان پر نوازشات تھیں نا، اس کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ ارشاد۔ غزوہ حنین میں مسلمان بہت زیادہ زخمی ہوئے۔ رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میدان میں کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، اور پوچھ رہے ہیں من یدلنی علی خالد، کوئی بتائے گا میرا خالد کدھر ہے؟ آپ تلاش کر رہے ہیں، ان کو ڈھونڈ رہے ہیں، چونکہ ان کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ مستقبل میں اس نے کیا کیا خدمات سر انجام دینی ہے۔ تو جیسے بندہ بچا کے رکھتا ہے کہ اس کا ابھی جو ہے مستقبل میں بہت بڑا رول ہے، تو صحابہ کرام نے کہا حضور ادھر ہے ادھر ہے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ گئے تو آپ
اتنے شدید زخمی تھے کہ آپ اپنے سامان کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ زخموں سے چور چور نڈھال ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام پاس گئے, کہا خالد بہت زیادہ زخم آ گئے. عرض کیجیے حضور کوئی بات نہیں, ٹھیک ہو جائیں گے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن نکالا, ان زخموں پہ لگایا. حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں میں اسی وقت کھڑا, بالکل تندرست ہو کے کھڑا ہو گیا. یعنی معجزاتی فیوز و برکات سے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بچا بچا کے رکھا مستقبل کا وہ رول ادا کرنے کے لیے. اچھا اب اس کے لیے میں ایک دو چیزیں اور عرض کرتا ہوں. ایک لڑائی میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عوف بن مالک میں کسی بات پہ اختلاف ہو گیا. وہ ایک بہت بڑا کافر تھا جس کی سونے کی تلوار تھی, سونے کی اس کی چیزیں تھیں, تو وہ جس نے اس کو قتل کیا تو اس نے کہا یہ میری ہیں. آقا نے فرمایا کہ جو کسی کافر کو قتل کرے اس کی چیزیں اس کی ہیں. تو آپ نے فرمایا نہیں یہ بہت زیادہ ہے, یہ بیت المال میں جانی چاہیے. تو آپ نے وہ لے لی. تو جب مدینہ منورہ پہنچے تو حضرت عوف بن مالک نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جا کے عرض کی کہ حضور اس طرح وہ خالد بن ولید نے کیا ہے. آپ نے بلا کے کہا کہ خالد نہیں, وہ تو میں نے حکم دیا ہوا ہے کہ جو جس کو قتل کرے گا وہ اس کی ہیں, تو وہ اس کو واپس کر دو. حضرت خالد بن ولید نے واپس کر دی. عرض کی حضور میں نے سمجھا تھا کہ بہت زیادہ ہیں تو یہ بیت المال کی طرف جانی چاہیے. اب ایک نیچرلی جب آپس میں آپ ہم اثر ہوتے ہیں, دوست ہوتے ہیں, ہم عمر ہوتے ہیں, تو حضرت عوف بن مالک کے احساس سے برتری کے ساتھ نا پاس سے گزرتے ہوئے کہا دیکھا فیصلہ میرے حق میں ہوا ہے نا, جو میں نے کہا تھا وہی بات ٹھیک ہوئی ہے نا. یہ بات کریم آقا کے کانوں میں چلی گئی. جیسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے, اب دیکھیے کہ بات بالکل درست تھی, وہ انہوں نے کوئی غلط بیانی نہیں کی تھی, لیکن آقا علیہ حدیث کے لفظ ہیں فاستغضب رسول اللہ, آقا جی شدید غصے میں آ گئے رحمت کونین, اور آپ نے فرمایا یا خالد لا توتہی, فرمایا پہلے تو میں نے کہا تھا کہ واپس کر دو, اب نہیں واپس کرنی, اب نہیں ان کو واپس کرنی. اور حضور نے ایک جملہ فرمایا, آپ نے فرمایا حل انتم تارکو لی امرائی, فرمایا جن کو میں امیر بنا کے بھیجتا ہوں تم ان کے ساتھ یوں بیہیو کرتے ہو, تم نے واپس نہیں کرنی. آقا نے فرمایا تمہاری مثال اور ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی چرواہا اپنے جانوروں کو کسی چشمے پہ لے کے جائے تو سارا تازہ پانی, صاف پانی وہ پی جائیں, اور پیچھے جو گدلا پانی ہے وہ امیر کے لیے بچے, چرواہے کے لیے بچے. فرمایا نہیں یہ اس کو, یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے, بلکہ ایک موقع پر قرآن مجید آقا علیہ السلام چونکہ کیئر کرتے تھے نا, تو دیکھیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں. ایک موقع پر حضرت عمار بن یاسر اور آپ کا اختلاف ہو گیا, آپس میں اختلاف ہوا. تو حضرت عمار ظاہر پرانے صحابی تھے, قربانیاں ان کی بہت زیادہ تھیں. تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب خدمت میں یہ معاملہ آیا تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کی آیت نمبر 59 آپ حضرت خالد بن ولید کے لیے نازل فرمائی کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. یہ جو اولی الامر کا پہلا اطلاق ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یہ حضرت خالد بن ولید کے لیے نازل ہوا. سبحان اللہ, سبحان. جی خالد بن ولید کے لیے جی آیات بھی بعض جو ہے یمامہ میں بھی صحابہ نے کہا کہ ہمیں لگا فلاں جو آیت اتری تھی وہ شاید اسی موقع کے لیے تھی کہ ان قریب تمہارا مقابلہ ایک بڑے لشکر سے ہوگا. یمامہ کی جو فتح ہے وہ بھی اللہ رسول کی مہربانی کے بعد تو خالد بن ولید کے کھاتے میں جاتی ہے, بلکہ ورنہ پاؤں اکھڑ گئے ہوئے تھے. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب خلافت سنبھالی تو اس پہ جتنے بھی مسائل پیش آئے تو جو کنجی تھی ان معاملات کو حل کرنے کی وہ حضرت خالد بن ولید آپ کی ذاتی ہے. آپ دیکھیں کہ ارتداد کا فتنہ ہے تو وہ آپ ہی حل کرتے ہیں, مانعین زکوٰۃ کا فتنہ ہے وہ آپ ہی حل کرتے ہیں, ادھر یرموک ہے وہاں پہ آپ پہنچ رہے ہیں. اور قبلہ غائی صاحب وہ ایک حدیث پاک ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المومن کالنحلہ, بندہ مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے. اب شہد کی مکھی میں کیا کمال ہے کہ وہ پاکیزہ چیز کھاتی ہے اور اس سے جو نکلتا ہے وہ شہد وہ بھی پاکیزہ ہے. وہ واقعہ آپ کے ذہن میں وہ زہر پی گئے؟ جی وہی اسی طرف ہی اچھا کیا کشف ہے آپ کا, اسی طرف ہی میں آ رہا تھا. کرم ہے ان کا الحمدللہ. تو زہر جس وقت کہا گیا کہ یہ زہر ہے اور اتنا تیز ہے تلواروں پہ اگر جسم کو تھوڑا سا لگ گیا سونگ لے تو مر جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا ایتونی بھی, یہ مجھے دکھاؤ, اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم پڑھ کے آپ سارا پی گئے.
تو ان کی آنکھیں پتھرا گئیں کہ یہ انسان ہے یا کوئی اور ملکوتی وہی شکست ہو گئی تھی، ذہنی شکست وہی ہو گئی، اسی پہ یہ تو یہ مکھی کی یہ صفت ہے جو محترم عبداللہ گل صاحب نے بات کی ہے نا سر، اس میں وزن ہے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا قد جعلہ اللہ تعالی فی النحلۃ ثم واصلہ، شہد کی مکھی میں اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں رکھی ہیں، شہد بھی رکھا ہے اور زہر بھی رکھا ہے، پیار سے کوئی آئے تو یہ غیرت دینی جو تھی نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی جو گستاخ ہے، مالک بن نویرہ کے بارے میں بڑی باتیں ہیں، اصل بات جو ہے میں نے بڑی ریسرچ کی جی اس پہ، اس کو قتل اس لیے کیا گیا، آپ نے جب اس کو گرفتار کر لیا، لوگوں نے کہا یہ اذان دیتے ہیں، یہ جو ہے اذانیں دیتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، آپ نے کہا جا کے تحقیق کراؤ ان کے علاقے سے، پوچھا تو انہوں نے کہا جس دن سرکار عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال پاک ہوا تھا اس دن انہوں نے اپنے ڈھول بجائے تھے اور خوشیاں منائی تھی کہ آج مسلمانوں کے پیغمبر جو ہے ان کا وصال ہو گیا، اب جو ہے وہ ہم جو ہے ہمیں جو ہے کامیابی ملے گی۔ آپ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جو گستاخ ہے، اور پھر تم یہ کہتے ہو کہ تمہارے صاحب یہ فرماتے ہیں، ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر عام طرح سے کرتے ہو، جس طرح علامہ کے سامنے ایک بندے نے کہہ دیا نا محمد صاحب فرماتے ہیں، ایک تھپڑ مارا، اس نے کہا کیسے بات لیتے ہو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر پاک آئے تو ادب کے ساتھ کرنا ہے۔ جی عبداللہ گل صاحب آپ فرمائیے۔ جی بالکل آپ نے درست کہا، اور میں بہت ہی اس کو انجوائے کر رہا ہوں، ساری بات چیت کو بہت میرے لیے علم حاصل ہو رہا ہے۔ میں ان کی عسکری زندگی کے اوپر دوبارہ آؤں گا۔ دیکھیں انہوں نے دو چیزیں بہت امپورٹنٹ کی، ایک یہ کہ انہوں نے لائٹ جو کیولری تھی، یعنی کہ گھوڑوں کے اوپر جو لوگ ماؤنٹڈ تھے ان کو آج کا جس کو آپ کہتے ہیں ٹینک، گھوڑے پہلے ہوا کرتے تھے، تو اس کے اوپر انہوں نے 5-5 گز کے نیزے جو تھے وہ ان کو دے دیے گئے، اور ان کا وزن ہلکا رکھا گیا تاکہ جو گھوڑے کی سپیڈ ہے اور جو سولجر جو اس کے اوپر ماؤنٹڈ ہے اس کی جو ایفیشنسی ہے وہ تیز رہے۔ دوسرا ان کے موبائل گارڈ تھے، جو یعنی کہ وہ گارڈ تھے جو چلتے تھے اور ساتھ ان کو پروٹیکٹ کیا کرتے تھے۔ وہ کیا کیا کرتے تھے کہ دشمن کی ڈائریکٹ صفوں کے اوپر نہیں بلکہ اس کی سائیڈوں پہ اور اس کے پیچھے سے حملہ کیا کرتے تھے تاکہ اس کو ایک کھلبلی مچ جائے، ایک بوکھلاہٹ پیدا ہو جائے اور یہ نہ سمجھ آ سکے کہ فوج کتنی ہے۔ جیسے آپ نے ابھی دھول کا ذکر کیا تو وہ فوج دشمن یہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو جاتا تھا کہ پتہ نہیں ہم چاروں طرف سے نرغے میں آ گئے ہیں، اور وہ ہٹ اینڈ رن جس کو آپ عربی میں کر و فر کہتے ہیں، یعنی کہ مارو اور پھر وہاں سے نکل جاؤ، جس سے دشمن جو ہے وہ بوکھلا جایا کرتا تھا۔ تو 100 سے زیادہ جنگیں جو جیتنے کا یہ خاصہ جو ہے اور یہ جو انعام اللہ تعالیٰ نے دیا یہ ایسے نہیں دیا۔ میں آپ کو صرف اتنا گزارش کروں گا کہ جب میرے والد صاحب کو کہا گیا کہ جنرل حمید گل تمہیں باہر پڑھانے کے لیے بھیجیں گے، تو انہوں نے کہا کہ میں کیوں باہر انگریزوں کا تعلیم حاصل کروں، میں مسلمان جرنیلوں کی اور پھر حضرت خالد بن ولید کا نام لے کے کہا کہ میں ان کی تعلیمات حاصل کروں گا، انگریز کون ہوتا ہے مجھے سبق سکھانے والا، جبکہ میرے اللہ نے میرے آقا کے جو جرنیل ہیں ان کے ذریعے مجھے سبق سکھایا ہے، اور الحمدللہ یہ پاکستان فوج کے اندر یہ باقاعدہ سبق پڑھایا جا رہا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ عبداللہ گل، آپ کا بھی بہت شکریہ، انشاءاللہ آپ کو ہم بلاتے رہیں گے، اپنے ناظرین سے ملواتے رہیں گے۔ کتاب الشفا سے نسخہ سورہ یوسف کی فضیلت، فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اپنے ماتحتوں اور خادموں کو سورہ یوسف سکھاؤ، کیونکہ جو شخص اس سورت کو پڑھے اور گھر والوں کو سکھائے تو اللہ تعالیٰ اس کے موت کے مراحل کو آسان فرما دے گا۔ شرط یہ ہے اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ضرور پڑھیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کم بولنا حکمت، کم کھانا صحت اور کم بولنا عبادت ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔